पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। स्क्वाड में हसन अली की सरप्राइज एंट्री, नसीम शाह की जगह स्क्वाड का हिस्सा बन गए। आउट ऑफ फॉर्म फखर जमान भी जगह बरकरार रखने में कामयाब। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद शामिल, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर भी वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएंगे। कौमी पेस बैटरी में हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, वसीम जूनियर शामिल। मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद और जमान खान ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे। ग्रीन शर्ट्स अपनी मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेंगे। हसन अली तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, इसलिए टीम में शामिल किया। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने हसन अली के इंतखाब की वजह बता दी। कहते हैं नसीम शाह का टीम में ना होना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमारे खिलाड़ी गर्म मुल्क में बहुत लंबी क्रिकेट खेल गए, इसलिए इंजरीज का सामना है। मोहम्मद आमिर, अम्माद वसीम, सरफराज, शान मसूद समेत सब के लिए दरवाजे खुले हैं। जो परफॉर्म करेगा टीम में शामिल किया जाएगा। नसीम शाह का ट्वीट लिखा, टीम में शमूलियत ना होने पर मायूस हूं, सब कुछ अल्लाह के हाथों में है। फातिमा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, खैरपुर पुलिस ने नामजद मुलजिम पीर फयाज शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हवेली जा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर फयाज शाह का कहना था कि फातिमा पर तशद्दुद नहीं किया, मौत तबाही है। रानीपुर दरगाह को सियासी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। तमाम फैमिली मेंबरान बेगुनाह हैं। फातिमा के लवाहिकीन सियासी अफराद के कहने पर हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 26.25% से बढ़कर 38.66% पर पहुंच के। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 24 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 8 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुआशी माहरीन का कहना है एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अब सामने आने लगे हैं। पेट्रोल 8.51 और डीजल 5.54% महंगा हुआ है। निगरां वजीर आला सिंध ने कच्चे में पक्के ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी के इजलास में मकबूल बाकर ने कहा, चंद डाकू हमारी फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे? ये डाकू हर सूरत जहन्नम रसीद होने चाहिए। अफसोस तो ये है कि डाकुओं की वजह से घोटकी कश्मोर पुल की तामीर का काम बंद है। एपेक्स कमेटी का कच्ची आबादियों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का भी फैसला। कराची और सिंध भर में 11 और 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घोटकी से मिलिट्री ग्रेड के असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। डाकुओं के खिलाफ स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के लिए जदीद असलहा पाक फौज फराम करेगी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की एपेक्स कमेटी को ब्रीफिंग। रेंजर्स और पुलिस को घोटकी कश्मोर पुल की साइट पर फौरी पहुंचने की हिदायत। कहा, ये पुल बन गया तो डाकुओं के छुपने की जगह कम हो जाएगी। असलहे की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ये मुझे यकीन है उसका अंदाज गलत था। गुस्सा तो मेरे ख्याल दुरुस्त था, लेकिन अंदाज गलत था। वो गुस्सा जो है वो कामरान टेसूरी साहब के हवाले से नहीं था, इतना मुझे मालूम है। मेरे साथ आधा धोखा हुआ है, क्योंकि मैंने इनसे फोन पे जब इन्होंने कहा कि आपने खाना खाना है, मैंने कहा नहीं, मैं पकोड़े और समोसे खाऊंगा। तो इन्होंने आधा धोखा इसलिए किया कि समोसे तो खिला दिए, पकोड़े नहीं थे। गवर्नर सिंध और हाफिज नईमुर रहमान में सीज फायर। कामरान टेसूरी की इदारा नूर हक अहमद, अमीर जमात इस्लामी कराची से मुलाकात। कहा, सियासत में इख्तलाफ राय हो सकता है मगर तलखी नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस शहर को खा रहे हैं वो नामुकम्मल मर्दमशुमारी से खुश हैं। ग्राउंड और पार्क जो भी बनेगा साथ खड़े होकर इफ्तिताह करेंगे। हाफिज नईम बोले, पार्क से मुतालिक जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। गैर जरूरी तकरार से बेहतर है साथ मिलकर बैठें। इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहते हुए होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों से मुतालिक खदशात से आगाह किया, तजावीज भी दी।
جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کا کیس، جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر پرویز الہی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جج نے ریمارکس دیے، ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ ہماری طرف سے تو آپ مچل کے جمع کروانے پر آزاد ہیں، اگر کہتے ہیں تو کیش میں دے دیتا ہوں۔ وکیل نے بتایا وہ اینٹی کرپشن سے متعلق مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ پرویز الہی نے کہا سیل کے باہر بھی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، تازہ ہوا تک نہیں آتی۔ سیل کے باہر ایک اجنبی کو بٹھایا ہوا ہے، پہلے ڈاکٹر کی سہولت تھی، اب اس میں بھی مسائل ہیں۔ نواز شریف نے ایک بار پھر نفرت اور بغض کا بیانیہ بنایا ہے۔ اس بار شہباز شریف گئے تو ان کا بلڈ پریشر بہت لو تھا۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کہتے ہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ بیانات کی حد تک تو ایسا ٹھیک ہے، احتساب کی بات کی تو پہلے جہاز میں باندھ کر بھیجا تھا، اس بار باندھ کر رکھیں گے۔ شیخ رشید کو اسلام آباد کی حدود سے گرفتار کیا گیا، فیز 3 راولپنڈی کی حدود میں نہیں آتا۔ راولپنڈی پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پولیس کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے آر پی او کو 26 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ شہریوں کی الیکٹرانک سرویلنس اور کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم آفس، وزارت دفاع اور داخلہ سے دوبارہ رپورٹ مانگی۔ آڈیو لیکس کیس کا تحریری حکم نامہ جاری، کہا کسی حکومتی ڈویژن نے عدالتی سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور موقع دے رہی ہے۔ وفاقی حکومت اور ماتحت ادارے جو بات پر مشتمل نئی رپورٹس دیں، رپورٹس نہ آئیں تو براہ راست جواب طلب کریں گے۔ There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ کینیڈین میڈیا ٹھوس شواہد سامنے لے آیا، کہا اس معاملے پر بھارتی سفارتکاروں کی گفتگو موجود ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے معاملہ عالمی فورم پر اٹھا دیا۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا بھارتی خفیہ ایجنسی ہمارے شہری کے قتل میں ملوث ہے، بھارت انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، تحقیقات میں تعاون کرے۔ امریکہ نے کینیڈا کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کینیڈا سے کشیدگی کی تردید کر دی۔ امریکی مشیر قومی سلامتی نے کہا اس معاملے پر کسی ملک کو رعایت نہیں دیں گے۔ Becoming emboldened in a manner that they are now going beyond the reach. Unfortunate killing of Mr. Singh on Canadian soil is a reflection of that ominous tendency. نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ فارن پالیسی ڈائیلاگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کسی کیمپ کی سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل ہندوتوا پالیسی کی شیطانی فطرت کا قاصد ہے۔ جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پر نگراں وزیراعظم سے چین کے نائب صدر کی ملاقات، سی پیک، دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ چینی نائب صدر نے کہا پاکستان آئرن بردر کی حیثیت سے خاص مقام رکھتا ہے، چین پاکستان کے بنیادی مفادات کے تحفظ کی کوششیں جاری رکھے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی وفد کی ملاقات، سعودی وفد کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی نے کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، تعاون اور دفاعی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وفد نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے بھی ملاقات کی۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ صحافی خالد جمیل کو اسلام آباد کچہری میں پیش کر دیا گیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا، جوڈیشل مجسٹریٹ نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف ٹریک ڈاؤن، بنیر میں 150 بجلی چور پکڑے گئے، 80 لاکھ روپے جرمانہ۔ لیسکو کا بھی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن،
22 افراد گرفتار. بہاول نگر میں 41 افراد کو دھر لیا گیا. گجرانوالہ میں مزید 52 بجلی چور پکڑے گئے. فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑا، پاک پتن میں بھی کارروائیاں. 2,03,17,000 روپے سے زائد کی ریکوری اور جرمانے وصول کیے گئے. جامعہ کراچی میں انجمن اساتذہ کا مطالبات کی عدم منظوری کے خلاف تدریس کا مکمل بائیکاٹ. اساتذہ کی وزیراعلی سندھ یونیورسٹی کے انتظامی بحران کا فوری نوٹس لینے کی اپیل. کلاسز کے بائیکاٹ پر طالب علموں کا مایوسی کا اظہار. وائس چانسلر خالد عراقی کا کہنا ہے 8 کروڑ کے بقایا جات ہیں جو 2 ماہ میں ادا کر دیے جائیں گے. کراچی میں راہ چلتی خواتین کو ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ. نارتھ کراچی سیکٹر 11B میں موٹر سائیکل سوار نوجوان نے خاتون کو ہراساں کیا. واقعے کی CCTV سامنے آ گئی. لوکلز دیکھتے تھے کہ ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ کی پیس سلو ہے لیکن گاڑیوں کی پیس فاسٹ ہے. مس یوز بھی ہے پورے پاکستان میں ہے تو ادھر بھی ہے. اگر گاڑی مس یوز ہوگی تو لوگ شور مچائیں گے. تو ہم نے لوگوں کو آگہی دے دی ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ آپ کا خادم ہے. پہلے تو میں نے اپنی گاڑی سے سٹارٹ کیا. انشاءاللہ اگلے 1 ہفتے تک ہر گاڑی پہ ہو جائے گی. چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین وانی کا احسن اقدام. سرکاری گاڑیوں پر نمایاں سرکاری لوگو پرنٹ کرا دیے. کہتے ہیں مقامی افراد دیکھتے تھے ترقی کم اور سرکاری گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہے. عوام کو آگاہی دی کہ سرکاری گاڑیوں میں آپ کا خادم ہے. گاڑی کا غلط استعمال ہوگا تو لوگ شور مچائیں گے. غیر قانونی گھر کی الاٹمنٹ. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش. توہین عدالت کے نوٹس کا جواب جمع کرا دیا. رازق سنجرانی نے موقف اپنایا. سندک میٹلز کا MD ہوں. عہدہ گریڈ 22 کے برابر ہے. جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کیا کسی اور کمپنی کے ملازم کو ایسی رہائش ملی؟ کمپنی ملازم کو وفاقی حکومت کے ملازم کے طور پر کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایسا گھر تو وفاقی سیکریٹری کو الاٹ ہوتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے خلاف آرڈر پاس کریں؟ وکیل کے مہلت طلب کرنے پر سماعت پیر تک ملتوی. ملک کے بالائی علاقوں میں مغربی ہوائیں داخل. کئی شہروں میں بادل پھر برس پڑے. راولپنڈی اسلام آباد میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا. واسا کے مطابق جڑواں شہروں میں 50 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کی 24 ستمبر تک کئی شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی. اور پاکستان کا سب سے بڑا ریالٹی شو تماشا 2 کون جیتے گا؟ گرینڈ فنالے میں صرف 1 روز باقی. ہر دل عزیز اداکار عدنان صدیقی کی شاندار میزبانی میں 5 فائنلسٹ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ. کون بنے گا ونر؟ عمر شہزاد، جنید جمشید نیازی، فیضان شیخ، نیہا خان یا پھر اروبا مرزا؟ دیکھیے تماشا سیزن 2 کا گرینڈ فنالے کل صرف ڈیجیٹل پر.